جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں میں سے؟ عائشہ بات کر رہی ہوں، مینار پاکستان والی. میں لاہور سے بلونگ کرتی ہوں. مجھے عمران خان صاحب سے بات کرنی جی ہے. جی عائشہ بولیں. جی عمران خان صاحب، مجھے سب سے پہلے آپ سے بہت بڑا جو گلہ اور شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ جب زیادتی ہوئی ہے مینار پاکستان میں تو آپ کی پولیس فورس کہاں پر تھی؟ میں نے 3 گھنٹے وہاں پر، میری ٹیم نے، میں نے، ہم لوگوں نے 3 گھنٹے وہاں پر پولیس کو کال کی. لوگ مجھے فٹ بال کی طرح ہوا میں اچھال رہے تھے. اس کے علاوہ لوگوں نے مجھے اتنا تشدد کیا، اتنا تشدد کیا. وہاں پر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں پاکستان کی شاید بیٹی ہی نہیں ہوں، میں پاکستان کی قوم کی بیٹی نہیں ہوں. شاید مجھے اس طرح سے فیل ہو رہا تھا. عمران خان صاحب، اتنے لوگ تھے، اتنے لوگ تھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. وہاں پر تو یہ حال تھا کہ آر ٹنگا پار ٹنگا وچ ٹلم ٹلیاں، میں اڑے اڑے نہ کے آئی ہوں، میں پھر ناڑ چلی ہوں. وہاں پر جتنے مرضی لوگ تھے، لیکن مجھے پھر بھی میرے اپنے سگے بھائی ریمبو کا بہت زیادہ سہارا ملا. ریمبو نے مجھے ریمبو نے مجھے پیچھے سے ہگ کر کے پکڑا ہوا تھا. آپ بے شک فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو فوٹیج بھی سینڈ کر دوں گی. لیکن اس کے علاوہ عمران خان صاحب، ریمبو بیچارہ کیا کرتا اکیلا؟ وہاں پر عوام نے میرے ساتھ جو کیا، پہلے میں مانتی ہوں میری اتنی سی غلطی ضرور ہے کہ میں نے لوگوں کو فلائنگ کس کی ایسے کر کے. اس کے بعد لوگ میرے قریب آئے، میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کھینچ میری فوٹو تو کھینچ میری فوٹو پیا، اس طرح سے میں نے بول دیا ٹھیک ہے. اس کے بعد لوگوں نے جو سیلفیز لینا شروع کی، ٹھیک ہے مجھے اس چیز کا بھی کوئی دکھ نہیں ہے. لوگوں نے سیلفیاں لینے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے سیلفیاں لینے کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں مجھے کہاں کہاں سے ٹچ کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد لوگوں نے مجھے ٹچ تو کیا ہی، لیکن میرے کپڑے نوچنا شروع کر دیے. میرے کپڑے نوچے، مجھے ہوا میں اچھالا، پھر مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا؟ میرے دل سے آوازیں آ رہی تھی کیا؟ سب لوگ سوشل میڈیا پہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ کالا کٹو تمہارے ساتھ کون تھا. وہ میرا سگا بھائی ہے جس کو آپ لوگ میرا منگیتر بناتے پھر رہے ہیں. ریمبو میرا سگا بھائی ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ریمبو گلی میں نکلا، میں ساتھ تھی، میں گھر میں واپس چلے گئی تو اس کے بعد عمران خان صاحب ریمبو کو گلی کے لڑکوں نے 2 سٹنگ کی بوتلیں پلا دی. ریمبو کو وہ سٹنگ کی بوتلیں ایسی چڑھی کہ آج تک ریمبو سٹنگ کی بوتلیں بھی پی رہا ہے اور لوگوں سے میرے پیسے بھی پکڑ رہا ہے. اس میں کیا غلطی ہے؟ آپ آج تک مجھے بتائیں کہ میں نے آج تک کوئی بےہودہ ویڈیو بنائی؟ آج تک کو میں نے ٹھڑک پہ ویڈیو بنائی؟ یا آج تک مجھے یہ بتائیں میں نے کوئی غلط مس گائیڈ کیا کسی کا؟ میرے ساتھ کیوں، لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا ایسا؟ اس سے پہلے، اچھا میں مانتی ہوں کہ میں نے یہ سب کچھ پری پلان نہیں، میرا مطلب میں نے پری پلان نہیں کیا. میں مانتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا ہے، لیکن عمران خان صاحب آپ کو ایکشن لینا چاہیے. ایکشن لے بھی لیا تو کیا لیا؟ مجھے آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ کرنی ہے کہ یہاں کے لوگ، یہاں کے نوجوان، یہاں کی نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے. ہر بندہ اس پہ مجھے اس طرح سے لگ رہا تھا کہ جیسے کہہ رہا ہو کہ دل دیاں لگیاں جانے نا میرا پیار پچھاڑے نا، کملا نی میرا ڈولڈ ماہی، کالا نی میرا ریمبو بھائی. ریمبو کو پرسوں سے بخار چڑھا ہوا ہے عمران خان صاحب. ریمبو بھائی، اللہ پاک آپ کو بہت جلدی زندگی صحت والی تندرستی عطا کر دے گا. عائشہ اکرام کا صرف یہی پاکستانی قوم سے مطالبہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ایسا کچھ کرنا ہوتا تو کم از کم مزدوروں والے ہاتھ مت لے کر آیا کرے. مجھے اس ٹائم ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے ریت والے اور سیمنٹ والے ہاتھوں کے ساتھ تھپڑ مارے. اور پلیز یہ جو میڈیا میرا مذاق بنا رہا ہے نا، ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے جنہ مرضی بناؤ، میں بھی نہیں باز آنا اپنی حرکتہ تو.
اور میرے بہت ہی محسن اور میرے بہت ہی پیارے اور کلوزلی بگ برادرز اقرار الحسن اور یاسر شامی، بہت شکریہ. آپ نے میری اس فلم میں میرا بہت زیادہ ساتھ دیا. انشاءاللہ ہماری یہ فلم بہت سپر ڈوپر ہٹ جائے گی اور 100 کروڑ کما کر لائے گی. آپ لوگوں کو میں یہ بات بتا رہی ہوں کہ اقرار بھائی کے اوپر بھی آپ کیچڑ اچھال رہے ہیں اور شامی بھائی کے اوپر بھی. شامی بھائی I miss you so much. اقرار بھائی I love you so much. Thank you so much. عمران خان صاحب آپ خود بتائیے اب مجھے انصاف کب اور کیسے ملے گا؟ مجھے انصاف چاہیے، بس انصاف. جی دیکھیں، یہ میں نے اپنے پچھلے 30 سال میں کتنی دفعہ اس طرح کی کہانیاں سنی ہیں، اور یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے، جو انصاف کا نظام ہے، وہ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ گیا. اور وہ جو انصاف ہوتا ہے نا جی، میں آپ کو پہلے سمجھا دوں انصاف ہوتا کیا ہے. انصاف تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے، طاقتور تو اپنے آپ کو قانون سے اوپر جاتا ہے کہ قانون اس کے لیے ہونا. یہ جو سارا مافیاز ہیں پاکستان میں جو اس وقت سب اکٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ چلی جائے، ان کی کیا مسئلہ کیا ہماری گورنمنٹ سے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون کے اوپر رہنا چاہتے ہیں. اور اگر یہ قانون کے اوپر رہتے ہیں تو یہ ملک آگے اس لیے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ کوئی بھی دنیا میں جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا.